رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيثين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وعلى محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، جیسے پچھلی امتوں پہ روزے کو فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کے سب متقی ہو جاؤ. دیکھیں، جہاں اللہ نے عبادت صرف طلب کی ہے، وہاں پہ نہ مومن کہا نہ مسلمان کہا، صرف لوگوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگوں اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور جب انسان کے لیے کہا تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. یعنی اللہ نے جہاں عبادت کہی عمومی طور پہ تو لوگوں کو خطاب کر دیا، انسان کو خطاب کر دیا. لیکن جب روزے کو کہا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. اس کا مطلب کہ روزہ عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے، کم سے کم ان سے مانگا، روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کم سے کم مومن ہو، جو کم سے کم مومن ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا. کیوں روزے کو فرض کیا گیا؟ تاکہ تم سب کے سب متقی ہو جاؤ. یعنی ہر عبادت کا انحصار اسی پر ہے کہ انسان متقی ہو جائے. نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تمام عبادتیں کر رہا ہے، وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے، تقوی الہی اختیار کرے. کہا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے جواب فرمایا، مولا نے اس کو جواب دیا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے تمہیں حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر رہو، اور جہاں غائب ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غائب رہو. یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہا تم نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو، نماز میں حاضر دو، یہ تقوی ہے. گناہوں میں پیچھے ہٹ جاؤ، وہاں غائب ہو جاؤ، یہ تقوی ہے. کیا مطلب؟ کہا اگر جہاد واجب ہے تو جہاد میں ثبات قدمی تقوی ہے، اور جہاد سے بھاگ جانا یہ تقوی نہیں ہے. کہا مرد کا جہاد میں ٹھہرنا یہ تقوی ہے، عورتوں کا جن کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ان کا میدان میں آنا یہ تقوی نہیں ہے. یہ تقوی نہیں ہے. تو کیا تقوی یہیں تک ہے؟ کیا تقوی کے بعد کوئی منزل نہیں ہے؟ انسان ہے، مسلمان ہوا،
ایمان لایا، تقوی الہی اختیار کر لیا، بس اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے؟ کہ اس کے آگے بھی ایک منزل ہے۔ کہو کون سی منزل ہے؟ کہا اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی ہو جانا کافی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے یہ قرآن معجزاتی کتاب ہے اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے آئی تھی نہ اب کبھی قیامت تک آئے گی۔ اتنی عظیم کتاب ہے کہ تمام سیادت کو اکٹھا کر لیا۔ کہا کیسے؟ کہا جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ تمام مہینوں کا سردار، جس شب میں نازل ہوئی وہ تمام شبوں کی سردار، جس شہر میں نازل ہوئی تمام شہروں کا سردار، جس قلب پہ نازل ہوئی تمام قلوب کا سردار، جس زبان میں نازل ہوئی تمام زبانوں کے سردار، جس نبی جو فرشتہ اس قرآن کو لایا وہ تمام فرشتوں کا سردار، جس نبی پہ یہ کتاب نازل ہوئی تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا، یہ تمام سیادت۔ تو جو اتنا معجزات اور اتنی سیادت اکٹھا کیے ہوئے ہے، اسی کتاب سے پوچھئے کہ بھائی وہ صادقین کون ہے؟ تو کہا دیکھیے تعرف الاشیاء بأضدادها، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ لمبے کو پہچاننا ہے ناٹے کے ذریعے، گورے کو پہچاننا ہے کالے کے ذریعے، دن کو پہچاننا ہے رات کے ذریعے، اچھے کو پہچاننا ہے برے کے ذریعے۔ کا مطلب ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو جب قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو قرآن سے پوچھے کہ قرآن بتاؤ کہ یہ سچے کون ہیں، تو فوراً قرآن ہم کو خبر دے گا کہ آؤ تم مباہلہ کے میدان میں، اور ہم نے ایک آواز لگائی ہے کہ حبیب کہہ دو کہ اگر علم آ جانے کے بعد یہ حجت کرتے ہیں تو کہہ دو ان سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی مباہلہ کے میدان میں وہی جائے گا جو سب سے بڑا سچا ہو۔ مباہلہ کے میدان میں وہی جائے گا جو سب سے بڑا سچا ہو۔ اب دیکھیں مباہلہ کے میدان میں کون گیا؟ کہا کہ ابنا کی جگہ امام حسن و حسین گئے، انفسنا کی جگہ مولا کائنات گئے، نساؤنا کی جگہ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا گئے، خود رسول خدا گئے۔ یعنی اس وقت سب سے بڑے سچے یہی تھے۔ اور ان کے چہرے کو دیکھ کے عیسائی بول پڑے کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ یہ اتنے بڑے سچے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اچھا آیت کا مجھے اس کا پتہ چلا کہ قرآن میں کہ سچے یہی ہے۔ کیا آیت کو اگر آپ دیکھیں تو سب اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ابنانا، نساؤنا وانفسنا، سب جگہ جمع کا استعمال ہوا۔ اس کا مطلب کہ آیت کا دائرہ وسیع ہے۔ صرف انفسنا میں مولا کائنات کیوں؟ صرف نساؤنا میں صدیقہ طاہرہ کیوں؟ صرف ابنانا میں سچے امام حسن حسین کیوں؟ کیا اس وقت کوئی اور سچا نہیں تھا؟ بہت سے سچے تھے، صحابیہ پیغمبر تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ سچے لوگ تھے، تو آخر وہ کیوں نہیں گئے؟ اچھا کسی کے لیے نہیں، جناب سلمان کو لے کر جاتے، سلمان کو بھی نہیں لے کے گئے۔ جناب ابوذر کو لے جاتے کہ جناب ابوذر کے لیے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، مگر کوئی ابوذر سے بڑا سچا نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیوں جناب ابوذر کو نہیں لے کے گئے؟ جب سچوں کی بات تھی تو سب کو، جتنے سچے تھے سب کو لے جاتے۔ کہا دیکھیے سچ کسے کہتے ہیں؟ کہا حقیقت جو واقعہ ہوا ہے اس کی حقیقت کو بیان کر دینا یہی سچ ہے، اور جو واقعہ ہوا ہے اس میں ملا دینا کچھ باتیں اپنی طرف سے یا واقعے کے خلاف بولنا یہ جھوٹ ہے، واقعے کے خلاف کہنا یہ جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں جتنے لوگ ایمان لائے تھے، کوئی 40 سال کی عمر میں ایمان لایا، کوئی 60 سال کی عمر میں ایمان لایا، کوئی 50 سال کی عمر میں ایمان لایا، جتنے لوگ تھے ایمان لانے والے، کوئی 20 سال کی عمر میں ایمان لائے، سب کے سب ایمان لانے سے پہلے مشرک تھے یا کافر تھے۔ تو کافر تھے یا مشرک تھے تو کسی اور خدا کو جو خدا نہیں تھا حقیقت میں اس کو خدا کہتے تھے، اس کو خدا کہتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر مباہلہ کے میدان میں نہیں لائے کہ ٹھیک ہے وہ ایمان لانے کے بعد ان کے گناہ بخش دیے گئے، لیکن ایک زندگی کا بڑا حصہ
इन्होंने कुफ्र में गुजारा है। इसलिए ऐसे मैदान में जहां सच्चों की जरूरत हो वहां वो लोग नहीं जा सकते जिसने जिंदगी का कुछ हिस्सा कुफ्र में गुजारा हो, कुफ्र में गुजारा हो, इसलिए वो नहीं जा सकते। अच्छा, आप कह दें कि सिद्दीक़ ताहरा यानी इस्लाम लाने के, इस्लाम के ऐलान से पहले जितने लोग थे वो सब के सब क्या थे? काफिर थे। आप कह सकते सिद्दीक़ ताहरा 5वीं बेसत में पैदा हुए, चलिए वो इस्लाम आने के बाद पैदा हुए। इमाम हसन हुसैन 3 और 4 हिजरी में पैदा हुए, वो सब के सब मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान थे, बल्कि तो जवान जन्नत के सरदार है। लेकिन मौलाए कायनात 11 साल पहले पैगंबर के इस्लाम को जाहिर करने से 11 साल पहले मौलाए कायनात पैदा हुए। आखिर वो क्या थे? आखिर वो क्या थे? देखिए, जितने टाइटल बख्शे जाते हैं 3 तरह के हैं। पहला ये अलैहिस्सलाम, ये कहते हैं तमाम अंबिया के लिए मखसूस है अलैहिस्सलाम। दूसरा सहाबा के लिए करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन तीसरा टाइटल क्या लगाते हैं? क्या? करमल्लाहु वजहू। क्या ये मौला कायनात के लिए करमल्लाहु वजहू क्यों कहते हैं? क्या इसलिए कहते हैं कि तमाम सहाबी वो हैं कि जब रसूल खुदा ने ऐलान इस्लाम नहीं किया था ये सब के सब काफिर थे, बाद में ईमान लाए। मौला कायनात वो हैं कि इस्लाम से पहले पैदा हुए लेकिन उनका चेहरा कभी बुतों के सामने नहीं झुका। उनका चेहरा कभी बुतों के सामने नहीं झुका। क्यों नहीं झुका भाई? फितरत होती है बच्चों की। आप हरम में जाइए, देखिए बाप बेटे के साथ नमाज पढ़ रहा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो नमाज की कई हालत होती है, कयाम होता है, रुकू होता है, सजदा होता है। बाप कयाम में, बच्चा इधर उधर देख रहा है, गुंबद देख रहा है, मीनार देख रहा है। बाप रुकू में गया, बच्चा इधर उधर मुतवज्जे है। लेकिन जैसे ही बाप सजदे में गया वैसे बेटा भी सजदे में चला जाता है। आप सब तवज्जो किए क्यों? क्या? इसलिए कि सजदा जो होता है वो आईने फितरत है। सजदा आईने फितरत है। इंसान सजदा करेगा, चाहे वो किसी को खुदा मान के सजदा करे, लेकिन वो सजदा करेगा। 11 साल पहले मौलाए कायनात पैदा हुए, इस्लाम जाहिर होने के पहले, बावजूद उसके मौलाए कायनात ने किसी और की इबादत नहीं की। तमाम आलम इस्लाम का इस बात का इत्तेफाक है कि अली का चेहरा किसी के सामने खुदा के अलावा, वाकई खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुका। इसका मतलब कि अली पहले ही से मुसलमान थे। लेकिन हम और आप खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके आगे का जुमला सुनिए। आखिर जब सजदा आईने फितरत है तो मौला कायनात ने सजदा नहीं किया। क्या? 2 बात से खाली नहीं हो सकता। पहली बात ये कि या तो अली बचपने से इमाम थे या अबू तालिब के घर बुतों की पूजा नहीं होती थी। अबू तालिब के घर बुतों की पूजा, वरना सजदा आईने फितरत है, बुतों की इबादत होती, मौला कायनात भी करते, फितरत थी। लेकिन मौला कायनात का करना इस बात की दलील है कि बचपने से इमाम थे या उनके घर बुतों की पूजा नहीं होती थी। अब देखें क्यों सच्चों का साथ मान लें। कहा जब सच्चों के साथ रहेंगे तो जो सच्चा होता है उसके नक्शे कदम पे इंसान चलता है। देखिए, जितने अंबिया किराम आए सब के सब सच्चे हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह ने किसी नबी के साथ प्रोटोकॉल लगा दिया सिद्दीक का, सिद्दीकन नबिया। जैसे हमारे नबी 40 साल तक अपनी अमानत और सदाकत का कलमा पढ़वाया, तो हर नबी सच्चा है। हर नबी जो है, कोई नबी जो अल्लाह की तरफ से हादी बनाया गया है, नबी या वसी, कोई झूठा नहीं होता है। आप देखिए कुरान सूरह मरियम से पढ़िए क्या है, वस्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया। ऐ मेरे हबीब, जिक्र करो किताब इब्राहीम का कि वो सच्चे नबी थे। मैं सिद्दीक और सादिक की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, सच्चे नबी थे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। का सच्चे नबी थे क्या मतलब? का सच्चे नबी का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह की तरफ से हादी होता है वो सच और मासूम इसलिए होता है और सादिक इसलिए होता है ताकि उसकी बातों का लोगों को यकीन हो। वो कहे कि अल्लाह है तो लोग यकीन करें, वो कहे कि अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया तो लोग यकीन करें। अगर कोई झूठा, अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई नबी झूठ बोलता तो अगर वो बयान करता कि नमाज पढ़ो तो क्या उसकी बात का लोग यकीन करते? हो सकता है कि झूठ बोल रहे, हो सकता है सच बोल रहे, लेकिन जब सच्चा नबी होगा तो हर हालत में सच बोलेगा। लेकिन कुरान में अल्लाह ने जनाब इब्राहिम की लिखा इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, वो सच्चे नबी थे। और इधर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इब्राहिम ने 3 झूठ बोला है। का पहला झूठ इब्राहिम ने क्या बोला है? कहा जब सितारा डूबा तो कहा ये मेरा रब है, डूब जाने वाला मेरा रब नहीं होता, वो नहीं हो सकता। कहा पहला झूठ ये है।
کا دوسرا جھوٹ کا ابراہیم کا دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ وہ سالانہ جشن میں سب لوگ ان کی قوم جا رہی تھی، ان سے کہا چلیے، تو انہوں نے کہا انی سقیمن، میں بیمار ہوں، جیسے کہا میں بیمار ہوں سب کے سب چلے گئے، کہا یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ کہا تیسرا جھوٹ یہ کہ جب بتوں کو توڑا، علیہ باللہ، جب بتوں کو توڑا تو بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جب قوم پلٹ کر آئی تو کہا کس نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم کو کہنا چاہیے تھا میں نے توڑا، کہا بڑے والے بت سے پوچھو وہ جانتا ہے، خود ابراہیم کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے توڑا۔ یہ تین جھوٹ مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں ابراہیم نبی کا، علیہ باللہ، جس کو اللہ صدیق نبی کہتے، ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے۔ بس اتنا سوال ہے لوگوں سے، اتنا ہم کو بتا دے کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا صدیق اگر تین جھوٹ بولے تو اگر لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا جھوٹ بولے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا جھوٹ بولے گا؟ اتنا جھوٹ کہ خود کی بیٹی اس کی بات پہ کان نہیں رکھتی، خود کی بیٹی اس کی بات نہیں مانتی۔ صدیق طاہرہ کو جب حدیث سنا دی نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکنا صدقہ، تو صدیقہ کو مان جانا تھی، کیوں مان جائے؟ خود کی بیٹی نہیں مانتی۔ کہا دلیل؟ کہا دیکھیے، کہتے ہیں کہ ان کے باپ ام المومنین کے باپ جب گھر آتے تھے تو ان سے بات کرتے تھے، لیکن ان کا چہرہ مولا کائنات کی طرف ہوتا تھا۔ جب مولا کائنات کو دیکھتے تھے بیٹی سے بات کرتے تھے، مولا کائنات کو دیکھتے تھے بیٹی سے بات کرتے تھے، تو بیٹی کو رہا نہ گیا، پوچھ ہی دیا باپ سے، ابا جان آپ دیکھتے علی کی طرف ہے، بات مجھ سے کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو فوراً ابا جان نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ واقعہ ہو گیا، باپ چلے گئے، جیسے ہی پیغمبر، کس نے امت کے صدیق نے حدیث سنائی امت کی صدیقہ سے، لیکن جب باپ چلا گیا، بیٹا باپ پیغمبر اسلام آئے تو فوراً پیغمبر اسلام سے ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث فرمائی ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی بات پہ بیٹی کو یقین نہیں تھا، بیٹی کو یقین نہیں تھا۔ اچھا، تو فوراً پیغمبر نے کہا ہاں میں نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا، علی کے چہرے طرف دیکھنا عبادت ہے، کون کس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیں، امت کے بنائے ہوئے صدیقہ کی بات پہ امت کی بنائی ہوئی صدیقہ یقین نہیں کر رہی ہے، ایک صحابی رسول پہ زوجہ رسول یقین نہیں کر رہی ہے، اور ایک باپ کی بات پہ بیٹی کو یقین نہیں ہے۔ ارے جب خود کی بیٹی کو اپنے باپ پر یقین نہیں ہے تو رسول کی بیٹی ایک جھوٹی حدیث پر یقین کیسے کر لے؟ آپ غور کر لیں، کیسے یقین کر سکتی ہے وہ؟ اسی لیے صدیقہ طاہرہ نے قرآن کی تلاوت کی، تم جھوٹے ہو، اور صدیقہ طاہرہ نے تلاوت کی ہے میرے باپ نے مجھے ہبہ کیا تھا، اور پھر بعد میں صدیقہ طاہرہ نے وراثت کا دعویٰ کیا۔ تو ہر عبادت کا انحصار یہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں اور یقین رکھیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی روزہ رکھ لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، اگر آپ صادقین کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس نے مانگا ہی ساتھ صادقین کا، آخری اسٹیپ صادقین ہے، اگر آپ صادقین کے ساتھ نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ جناب حور علیہ السلام عقیدہ اور عمل دیکھیے، جناب امام حسین کہتے ہیں تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، وہ کہتے ہیں آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس مجمع میں نام نہیں لے سکتا۔ آپ غور کریں عقیدہ کتنا اچھا ہے، اور عمل دیکھیے، جا کے آپ مقاتل پڑھیں، اس میں ہے کہ جب تک امام حسین کو گھیر کے کربلا لے کر آیا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو خود امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو عقیدہ اتنا اچھا کہ صدیقہ طاہرہ کا نام مجمع عام میں نہیں لینا، اور عمل اتنا اچھا ہوگا کہ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھیں۔ بس سوال اتنا ہی ہے کہ شب عاشور سے پہلے اگر خود صادقین کے ساتھ نہ ہوتے تو کیا وہ جنتی ہوتے؟ کیا وہ جنتی ہوتے؟ کیا وہ جنتی نہیں ہو سکتے؟ لازم ہے انسان کے لیے کہ وہ صادقین کے ساتھ ہو۔ صبح عاشور ہوئی، اب یہی حور صادقین کے ساتھ ہو گئے، اب یہی ایک لمحہ ہی حور کے لیے جنتی ہونے کا پیغام ہے۔ اور کر رہے ہیں اتنی عظیم اور کریم یہ گھرانہ ہے، کرم کا اس قدر بیش بہا گھرانہ یہ کہ اگر قاتل بھی آ جاتا ہے تو قاتل کو بھی پانی پلا دیتے ہیں۔ اور تاریخ لکھتی ہے
کہ اگر بازو بھی بدے ہو قاتل کے تو وقت کا امام بازو کھلوا دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو شربت پلاؤ. اپنے حصے کا وہ امام دودھ دے دیتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں وقت کا امام کس قدر کریم ہوتا ہے کہ علم غیب رکھتا ہے. امام جانتا ہے کہ یہی 1000 کا لشکر امام حسین میرا مقابلہ کرے گا. باوجود اس کے امام حسین علیہ السلام نے پورے لشکر کو پانی پلایا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی سیراب کیا. مقتل لکھتا ہے کہ ایک شخص اتنا پیاسا تھا کہ وہ جب مشک کا دہانہ اپنے منہ تک لے جا رہا تھا تو اپنے دہن تک وہ مشک کا دہانہ نہیں لے جا پاتا. خود امام حسین علیہ السلام کرسی سے اٹھے اور جا کے اس کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کس قدر کریم ہے کہ پانی اپنے دشمنوں کو بھی پلا رہے ہیں، اپنے قاتلوں کو بھی پلا رہے ہیں. 1000 کا لشکر تھا، ابھی چند دن پہلے امام حسین نے پانی پلایا ہے اور سب سیراب ہوئے، جان چلی جاتی، ہلاک ہو جاتے، لیکن امام حسین نے سب کو پانی پلا کے جان بچا دی. وہی امام حسین کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کر رہے ہیں، کیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے. اور یہاں تک کہ وہی امام حسین اپنے لال کے لیے پانی مانگ رہے. کتنے کریم ہیں یہ افراد. کہہ سکتے تھے کہ ابھی کل ہی تو میں نے تم کو پانی پلایا ہے، لیکن نہیں کہا. ان کریم نے کیا کہا؟ بس میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو. دیکھو کس طرح میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. آپ سب روزے دار ہیں، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. یقیناً یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جب ہم کو پیاس لگے تو ہم پیاس کو یاد کریں. کیوں نہ یاد کریں کہ ہمارا مولا حسین پیاسا قتل کر دیا گیا، ہمارا مولا. لیکن آیت اللہ حکیم کہتے ہیں کہ جب جس طریقے سے روزے میں پیاس لگے تو امام حسین کو یاد کرو، ویسے جب پانی دیکھو اور پانی روزے کے عالم میں نہ پی سکو تو جناب عباس کو یاد کرو کہ اتنا پیاسا میرا مولا عباس تھا، پانی کے ہوتے ہوئے جناب عباس نے پانی نہیں پیا. کیا منزل تھی ہاتھوں میں جناب عباس نے پانی کو لیا اور ایک جملہ کہا، اگر 21 رمضان کو شب 21 رمضان کو میرے بابا نے منع کیا تھا کہ اے میرے لال عباس، تم جب ترائی میں اترنا، دریا میں اترنا تو تم پانی نہ پینا، اس لیے کہ تم میری طرف سے قربان ہو رہے ہو. اے میرے لال کیسے تم پانی پی لو، اے میرے لال تم کیسے پانی پی لو کہ حسین رسول کا فرزند پیاسا ہو اور تم پانی پی لو. میرے استاد مولانا محمد حجت صاحب قبلہ درس میں بیان کرتے کہتے ہیں کہ تمام شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا تو رسول خدا ان کے پاس پانی لے کر آتے تھے اور جامع کوثر سے سیراب کرتے تھے. گھوڑے سے گرے، رسول خدا نے سیراب کیا. جناب حبیب گھوڑے سے گرے، رسول خدا نے سیراب کیا. جناب اکبر گھوڑے سے گرے، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا. لیکن میرے استاد مولانا محمد حجت صاحب کہتے ہیں کہ جب جناب ایت اللہ کافی کہتے ہیں، اپنے درس میں بیان کیا کہ ایت اللہ کافی کہتے ہیں کہ جب جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، رسول خدا آگے بڑھے اور کہے میرے لال عباس پانی پی لو. بس ایک جملہ عباس نے کہا، اے میرے آقا میں کیسے پانی پی لوں، میرا آقا حسین پیاسا ہے، میری بھتیجی سکینہ پیاسی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضائه وتسلیما لامره. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.